بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 8 جولائی بروز جمعرات۔ کویت کی آج کی اردو نامہ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ سب سے پہلے کویت کی فلائٹس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی سول ایویشن نے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی یومیہ گنجائش 5000 مسافر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 اگست سے کسی مخصوص زمرے یا پیشے کی شرط کے بغیر رہائشیوں کو واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ملک واپس لوٹنے والوں کے لیے آپریشنل گنجائش 5000 مسافروں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سول ایویشن کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر انجینئر یوسف الفوزان نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ 1 اگست کے آغاز میں کسی مخصوص زمرے یا پیشے کی وضاحت کیے بغیر رہائشیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہیں اور مسافروں کے لیے آپریشنل گنجائش 5000 مسافر یومیہ تک بڑھانے کا آج سرکاری منظوری جاری کی گئی ہے۔ تاہم ملک سے روانہ ہونے والے مسافروں کے لیے گنجائش بغیر کسی پابندی کے سب کے لیے کھلی ہوگی۔ الفوزان نے بتایا ہے کہ فلائی ٹریفک کی آپریشنل صلاحیت کو اب بڑھا کر 67,000 روانگی اور آمد کی پروازیں کر دی گئی ہیں۔ 1 اگست سے کویت میں تمام رہائشیوں کے لیے داخلہ جائز ہوگا، بشرطیہ کہ حالیہ فیصلوں کے مطابق انہیں کویت میں منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں دی جا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے کے طریقہ کار کو اگلے 2 دنوں میں حتمی شکل دی جانے کا کہا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والی ایجنسیاں 1 اگست سے ملک میں منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں وصول کرنے والے رہائشیوں کو داخلے کی اجازت دینے کے کابینہ کے فیصلے کا اطلاق کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، جبکہ ایک باخبر ذرائع نے روزنامہ القبس کو بتایا ہے کہ ملک میں رہائشیوں کے داخلے کے طریقہ کار کو چند دنوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ایئرپورٹ کے عہدیداران وزارت صحت کے عہدیداروں کے ساتھ آئندہ ہونے والے اجلاس کے منتظر ہیں تاکہ ان کے خطوط پر بہت سارے معاملات پر نکات پیش کریں جن کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ حالیہ فیصلوں میں شامل نہ ہونے والے کچھ تفصیلی طریقہ کار سے نمٹنے کے لیے کس طرز عمل کی ضرورت ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ جن امور کو اٹھایا گیا ہے ان میں ملک میں آنے والوں کی تعداد میں آپریشنل گنجائش کو بڑھایا جا رہا ہے، جو موجودہ پروازوں کی تعداد میں اضافے اور کچھ سفری پابندیوں میں نرمی کے ساتھ موجودہ 3500 مسافروں کے بجائے 5000 مسافر ہوگی۔ 17 جولائی کو وزرائے کونسل نے شہریوں کے بیرون ملک سفر اور غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے کے بارے میں متعدد فیصلوں کی منظوری دینے کی توقع ظاہر کی ہے، تاہم ان میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ انہیں کویت میں منظور شدہ اینٹی کرونا وائرس ویکسین کی 2 خوراکیں مل چکی ہوں۔ مسافر پہلا PCR ٹیسٹ کویت آنے سے 72 گھنٹے پہلے کروائیں جو یہ مثبت ہوگا، جبکہ مسافر انفیکشن سے پاک ہے، اور دوسرا ملک میں داخل ہونے کے لیے 7 دن کے اندر کروانا ہوگا، جس کی رپورٹ منفی آنے کی صورت میں مسافر گھریلو قرنطین کی شرط سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے DGCA کا کہنا ہے کہ وہ وزرائے کونسل کے فیصلے کے مطابق کرونا وائرس کے زیادہ انفیکشن ہونے والے ممالک سے مسافروں کو لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، مصر اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ DGCA کے مطابق ان ممالک سے آنے والے افراد کو ہوٹلز وغیرہ میں قرنطین کیا جا سکتا ہے، تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ فی الحال کابینہ کے فیصلے سے ملک میں سے خارج ہونے کی اجازت ملی ہے۔ وہ لوگ جو کویت میں منظور شدہ ویکسینیشن کے ساتھ 2 خوراکوں کے ساتھ انجیکشن لگا چکے ہیں، وہ PCR کا معائنہ کروانے والے بیرون ملک مخصوص لیبارٹریوں کے 72 گھنٹوں کے لیے PCR منفی سند موجود ہے۔ الانباء کے مطابق فی الحال کویت میں مسافروں میں سے 47 سے زیادہ ہوٹلوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹیکسوں کی جعل سازی اور PCR سرٹیفکیٹ کے بارے میں وزارت صحت اور DGCA کے ذرائع کویت ایئرپورٹ پر سخت طریقہ کار اور پروٹوکول نافذ کر دیے گئے ہیں تاکہ ان طریقہ کار کو روکا جا سکے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔